الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم سب مرد، خواتین، بچے، جوان اور بزرگ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بہت بڑی امید لے کر حاضر ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی مساجد سے نکلے ہیں. کھلے میدان میں جو دستیاب تھا، جو میسر ہے، اس میں ہم حاضر ہوئے ہیں. ایک مہینے کی ہوئی محنت کی مزدوری کی امید لے کر، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اس مہینے کی محنت مزدوری میں مجھ سے، میرے بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم یہاں پر اللہ رب العالمین سے اس کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبولیت کا مقام عطا کرے اور کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عید کو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ دو ایونٹ امت مسلمہ کے بڑے اہم ایونٹ ہوتے ہیں اور اس کی بڑی ہمارے معاشرے میں ایک اہمیت اور ایک مقام ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اضافی طور پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اجر و ثواب سے نوازیں گے. ہم توجہ نہیں کرتے، وہی کام جو عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اس میں اللہ رب العالمین اجر بے پناہ کر دیتے ہیں. الحمدللہ آپ سب احباب یہاں پر تشریف لائے، تکبیرات کہتے ہوئے آئے. آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ نے کچھ نہ کچھ سویٹ کھایا ہوا ہوگا. جاتے ہوئے تکبیرات آپ کہتے ہوئے جائیں گے، راستہ چینج کر کے جائیں گے. بھائیو، بات یہ ہے کہ یہاں ہم بہت بڑی امید یہ لے کر آئے ہیں. اللہ ہم نے سحری کو جا کر، افطاری کی کوشش کر کے، رات کو قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، رمضان میں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ادا کر کے، غریبوں کے ساتھ تعاون کر کے، بڑی بڑی دعائیں کر کے، مقصد میرا اور آپ کا سب کا یہی تھا کہ اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کا سامنا کر پائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہنم جب میدان معاشر میں اللہ کے حضور پیش کی جائے گی، اس کو 70,000 لگام ہوگی. ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چیختی چنگھاڑتی اللہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی اور اللہ سے کہے گی کہ میرے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں، یہ انسان جو میرا حصہ ہے مجھے دیں. 999,000 میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، پھر بھی اس کی اس کی کمی پوری نہیں ہوگی. ہم سوچیں ہمارا بنے گا کیا، ہم نے کیا کیا ہے. اور اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں بھائیو، ایک پیج لے کے اس کے اندر لائن لگا کے 2 حصے کیجئے گا. ایک طرف لکھیے گا جہنم میں جانے والے اعمال، ایک طرف لکھیے گا جنت میں جانے والے اعمال. نیچے جو آپ خود لکھ سکتے ہیں وہ لکھیے گا کہ یہ کرنے سے بندہ جہنم میں جاتا ہے، یہ کرنے سے بندہ جنت میں جاتا ہے. دونوں طرف لکھنے کے بعد اپنے آپ کو لائن پر کھڑا کر کے دیکھیے گا میں رائٹ پہ ہوں یا لیفٹ پہ ہوں.
जन्नत में हूं या जहन्नम में हूं। भाइयों, हम इबादत करते रहें लेकिन इबादत की कबूलियत की कोशिश ना करें। नेकी करना भी बड़ी बात है, लेकिन नेकी को बहाल रखना, नेकी को संभाल कर रखना, ये नेकी करने से बड़ा मसला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, हर बंदे के अमल सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, सब के अमल कबूल कर लिए जाते हैं। जो आपस में नाराज हैं उनके अमल कबूल नहीं होते, जो शिरक पर कायम है उसके अमल कबूल नहीं होते। भाइयों, 29 दिन की मेहनत करके, सहरियां इफ्तारियां करके अगर यहाँ पर हम पहुंचे हैं, भाई के साथ नाराज हैं, वालिदा मोहतरमा के साथ नाराज हैं, वालिद साहब के साथ नाराज हैं, बच्चों के साथ नाराज हैं, बच्चे अपने वालिद से नहीं बोलते, भाई हमारी इस ईद का, इन तरावियों का, इनका क्या बनेगा? हमारी कबूल होगी तो शायद बात बने। हमारे खाते में नेकी तो है कोई नहीं, मुझे तो अपना पता है कि मेरे खाते में क्या है। अगर मेरे रब ने मेरा हिसाब ले लिया तो मैं किस बात का हिसाब दूंगा? है मेरे पास क्या? ना मेरा इखलाक है, ना मेरा किरदार है, ना मुझे कोई अच्छी तरह किसी को डील करना आता है। किस बात का हिसाब देंगे? हाल यही है मेरा भी, मेरे भाइयों का भी, मेरी बहनों और बेटियों का भी हाल यही है। भाइयों, सबसे बड़ी इबादत हमारा इखलाक है, हमारा रवैया है, हमारा मिजाज है, हमारे मामलात हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6666 आयत में से 6 या 650 आयत अहकामात की भेजी हैं, बाकी सब मामलात पर हैं जहां हम सारे कमजोर हैं। दयानत, अमानत, शराफत, सदाकत नहीं है हमारे अंदर। हमें इस रमजान ने क्या सिखाया है? ये रमजान माज भूख हड़ताल करने के लिए नहीं था कि सहरी से इफ्तार तक आप छोड़ दें, खाना नहीं, पीना नहीं। अल्लाह की कसम ये कुछ समझाना चाहता था। अगर हमने इसका वो खामोश सबक सीख लिया है और सीखने के बाद अगर याद करने की कोशिश करेंगे, फिर ये रमजान अगले रमजान तक हमारे गुनाहों का किफारा बन जाएगा। नमाज कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर नमाज हमने समझ ली, उसका सबक याद कर लिया, फजर पढ़ के आए, जोर को जाएंगे, वो हमारे गुनाहों का किफारा बनेगी। जुमा हमें सिखाने के लिए आता है। अगर हमने सीख लिया, एक जुमे से अगले जुमे तक फिर ये गुनाहों का किफारा बन जाएगा। अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर महबूब फरमाते हैं कि नमाजें कबूल नहीं होंगी, मुंह पर मारी जाएंगी। हम अपने गिरबान में देखें हमारा कबूलियत वाला मामला क्या है। भाइयों, हमारे मामलात अल्लाह के साथ भी ठीक नहीं है। और इस रमजान में जो मैंने किया है, आज मैं अपने आप को ज़मीर में झांक के देख सकता हूं कि मैंने रमजान में कितनी मेहनत की। रब ने तो मेरे ऊपर करम की अखीर कर दी कि शयातीन को बंद कर दिया, जहन्नुम बंद कर दी, जन्नत खोल दी, नेकी का रेट बढ़ा दिया और मौसम बहार नेकियों का बना दिया। हर बंदा नेकी की तरफ गामजन है। इस बहार के मौसम में भी अगर मैं जन्नत नहीं ले सका, फिर मेरी किस्मत का क्या कहेगा? महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल ने आके 3 दुआएं की। कहा महबूब अपने आमीन कहनी है। एक ये कि जिसकी जिंदगी में रमजान आए और वो जन्नत का वारिस न बने, ये बदबख्त है, नबी पाक ने कहा आमीन। एक ये कि जिसके वालिदैन मौजूद हों और वो उनकी खिदमत ना करे और जन्नत का वारिस न बने, ये बदबख्त है, आपने कहा आमीन। तीसरा, जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए वो दरूद ना पड़े, ये भी बदबख्त और लान दिया, आपने कहा आमीन। भाइयों, रमजान में हमने क्या किया? क्या जन्नत के वारिस बन गए? वालिदैन अगर हैं, क्या मैं उनको टाइम देता हूं? अल्लाह की कसम, ये वालिदैन गोलियों के मोहताज नहीं है, ये सिर्फ इलाज के मोहताज नहीं है। इनको गोलियां लेके देते हैं तो मैंने बड़ा काम कर लिया। ये मेरा वक्त चाहते हैं, ये मेरे साथ बातें करना चाहते हैं। मेरे पास, आपके पास वक्त नहीं है। मेरी माँ मेरे पास चंद लम्हे बैठना चाहती है, मेरा बाप चंद लम्हे मेरे पास बैठना चाहता है। कितना अरसा हो गया कि मैं अपने बाप के पास नहीं बैठा, कितनी मुद्दत से मैं माँ के साथ बैठ के उसके दुख मैंने नहीं सुने। ये कल जब हम छोटे थे, हम एक बात 1000 बार कहते थे, वो फिर भी हमारी बात सुनते, जाते हुए भी हमें मिलते, आते हुए भी हमारे पास बैठते, हमारी पसंद नापसंद का ख्याल करते। मेरे बड़े बेटे को क्या चाहिए, छोटे बेटे को क्या चाहिए, मेरी बड़ी बेटी को, छोटी बेटी को क्या चाहिए। आज हम 6, 7, 5, 4 अगर उनकी औलाद है, हमें नहीं पता मेरे बाप को क्या चाहिए, मेरी माँ को क्या चाहिए। खुदा के लिए इस ईद के बाद जब आप घर जाएं, अपनी माँ की पसंद की चीज लेके जाएं, अपने बाप की पसंद की चीज लेके जाएं, उनके पास बैठें, उनको गले लगा के मिलें। अपने ज़मीर से पूछिएगा, आपने अपने बाप को कितनी मुद्दत से गले लगा के नहीं मिला?
یہ ان سے پوچھو جن کے باپ آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ گلے لگانا چاہتے ہیں لیکن اب قبر کی ڈھیری نظر آتی ہے۔ یہ ان سے پوچھے جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں، بھائیوں کے ساتھ ناراض ہو، ان سے پوچھو جن کے بازو ٹوٹ گئے ہیں، بھائی نہیں ہیں۔ خدا کے لیے یہ رشتے ضائع مت کرو۔ یہ دین ہمیں رشتے قائم رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ہم نے دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ کا کہا، ہم نے دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ 10 روپے پر بھائی سے لڑتے ہیں، بہنوں سے لڑتے ہیں۔ خدا کے لیے رشتوں کو بحال کرو۔ اگر اب تک ہم راضی نہیں تھے، اپنے سے ادنا سے بھائی کی ریکویسٹ مانگ کے آج اپنے بھائیوں کو بہنوں کو فون کرو، ملو، جو قریب ہیں ان کے جا کے گلے لگاؤ۔ اس بات پر مت رہو کہ وہ پہلے مجھے معافی مانگے۔ جو جھکتا ہے میرا رب اٹھا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ معاشرے کا اصول ہے، جب کسی کو دباؤ گے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، جب کسی کو اٹھاؤ گے خود بھی اٹھو۔ مت دباؤ کسی کو، بھائیوں کو مت دباؤ، آسرا بنو بھائیوں۔ صرف میت کو کندھا دینا کوئی نہیں ہے، زندہ کو کندھا دو۔ بھائیوں، ہم اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے جو والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے بہن بھائی جو ہم سے جدا ہو کر قبروں میں پڑے ہیں، کیا قبروں والوں کا آج ہم پر کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ کیا مریضوں کا کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ کیا مظلوموں کا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر ہم آزادی کے ساتھ جہاں عید پڑھ رہے ہیں، کیا دنیا پر مسلمان سارے آزاد ہیں؟ کیا سب کو سحری افطاری کی اجازت تھی؟ آج فلسطین میں کتنے لاشیں گریں گے، کتنی ماؤں کے بچے کٹیں گے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ فلسطین کے بچوں کو کتے اٹھا کر گھوم رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ہم نے تو روزے رکھ لیے، سحری افطاریاں کر لی، ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اس دنیا پر میرے آنے سے انسانیت میں صرف ایک اضافہ ہوا، یا میرے جانے سے صرف ایک بندہ اس دھرتی سے کم ہو جائے گا؟ بھائیوں، نہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے خاص ہیں۔ آپ بڑے خاص ہیں، آپ اس دنیا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں۔ آپ کے بولنے سے، چالنے سے، چلنے سے، پھرنے سے، لینے سے، دینے سے نبی کی ترجمانی ہوگی۔ خدا کے لیے اپنے مقام کو ہم سمجھیں، ہم اللہ کے دین کے ترجمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں۔ ہم ان کی ترجمانی کر کے بتائیں گے کہ ہمارے نبی کی سیرت کیسی تھی۔ آج بدلنا ہے، ابھی بدلنا ہے، اپنا اخلاق بدلنا ہے، اپنی زبان بدلنی ہے، اپنے معاملات کو بدلنا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے۔ وقت نہیں ہے، ہم نے بہت وقت برباد کر دیا ہے، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، منزل بہت لمبی ہے۔ ہم عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، دنیا پر، قبر میں، معاشر میں، جنت یا جہنم، وسائل کیا ہیں؟ کیا ہے ہماری جیب میں؟ نیکیوں کا کھاتا کہاں ہے ہمارا؟ بھائیو، 100 گز رسا سر تے گڑھ، آؤ اپنی اصلاح کریں، رمضان کو سمجھیں، اپنے آپ کو بدلائیں۔ یہ روزہ رکھ کے پانی نہیں پیتے تھے، حلق میں ہونے کے باوجود نہیں لے جاتے تھے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ بھائیو، اسی سبق کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میں لے سکتا ہوں، دیکھنے والا نہیں، لیکن نہیں لوں گا، میرا رب نہیں چاہتا۔ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرو، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرو، اپنے آپ کے لیے کچھ کرو۔ ہم نہ گھر کے کام کے رہے، نہ محلے میں ہمارا کوئی فائدہ، نہ اس شہر کو میرا کوئی فائدہ، نہ ضلع صوبے ملک کو کوئی فائدہ۔ کیا کیا میں نے؟ دین کے لیے کیا کیا میں نے؟ اپنے آپ کے لیے کیا کیا میں نے؟ یہ دنیا بہت چل پٹ جائے گی، اس دنیا پر کوئی نہیں رہا۔ قبرستان میں قبریں پڑی پڑی ہیں، جو ہمارے جیسے تھے کچھ نہیں کر کے گئے۔ یہ لوگ باقی نہیں رہتے، ان کے کام باقی رہتے ہیں۔ کچھ ایسا کر جاؤ، دین کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کر جاؤ، تاکہ آخرت میں وہ ہمارے کام آ جائے۔ میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔